کشمیر کا مسئلہ اور ہمارے کچھ بھارتی دوستوں کی غلط فہمیاں۔ سوشل میڈیا پر بھارتی ٹی وی چینل آج تک کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں ایک ٹی وی میزبان جنہیں صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے تھیں وہ پوری قوت سے یہ ثابت کرنے میں مصروف تھے کہ پتھراؤ کرنے والے کشمیریوں کو فوجی گاڑیوں کے ساتھ باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹنا اور مظاہرے کرنے والوں پر براہ راست گولیاں داغنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میڈیا اور صحافیوں کا بنیادی کام ایک طرف تو عوام کو باخبر رکھنے کا ہوتا ہے اور دوسری جانب قانون اور دستور کی کسی بھی خلاف ورزی پر بات کرنا تاکہ ملک میں انسانی حقوق پائمال نہ ہوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کوئی بھی واقعہ عوام کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اور ہندوستان میں بھی میڈیا پر بیٹھے دوست عوامیت پسند نعروں یا بیانیوں اور یا پاپولر نیریٹیوز اور عوامی مقبولیت یا ریٹنگ کے چکر میں پڑ کر اس بنیادی نقطے کو فراموش کر دیتے۔ اس کلپ میں موصوف صحافی کا کہنا تھا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی میں فاروق عبداللہ صاحب کی جانب سے اس فوجی کارروائی کی مذمت کرنا جس میں پتھراؤ کے الزام پر ایک کشمیری کو جیپ کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا اور اس متاثرہ شخص کی مالی اعانت کا مطالبہ کرنا ایک وطن دشمن اور فوج مخالف مطالبہ تھا۔ یعنی بھارتی فوج کو یہ اجازت ہونا چاہیے کہ وہ قانون اور دستور کی خلاف ورزی کرے اور کسی شخص کو اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اس حوالے سے میری ایک مذمتی پوسٹ پر کچھ ہندوستانی دوستوں کا رد عمل یہ تھا کہ پاکستان اگر کشمیر کو 1 سال کے لیے چھوڑ دے تو بھارت وہاں سب اچھا کر دے گا اور پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ یہ بیان خود یہ بتا رہا ہے کہ عام بھارتی شہری حقیقت حال سے کس قدر ناآشنا ہے۔ اس بھارتی دوست سے گفتگو ہوئی تو اس فوجی کارروائی کے دفاع میں اس کا کہنا تھا کہ آپ اپنی فوج کے ہاتھوں بلوچستان اور دیگر مقامات پر لوگوں کی ہلاکتوں اور گمشدگیوں کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جغرافیے یا کسی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں کشمیری باشندوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہو یا بھارت کے۔ دوسری بات، اگر آپ کو یہ احتمال ہے کہ پاکستان سے لوگ فوج پر پتھراؤ کرنے کے لیے کشمیر جاتے ہیں تو پھر 9 ملین سے زائد فوجی سرحد پر ہونا چاہیے تھے، نہ کہ کشمیری شہروں اور گلیوں میں۔ تیسری بات، کشمیر میں عسکریت پسندی 80 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی مگر یہ مسئلہ کئی دہائیوں پرانا ہے۔ اس وقت یقیناً جب پاکستان کشمیر میں دخل اندازی نہیں کر رہا تھا، اگر مسئلہ حل کیا جا سکتا تو ہو چکا ہوتا۔ چوتھی بات، کشمیر کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے چاہے پاکستان اور بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، تمام دماغ جوڑ لیں، تمام تر علم استعمال کر لیں، تمام تر شفافیت اختیار کر لیں، تمام تر قانون اور انسانی حقوق پر عمل کر لیں، مگر تب تک اس علاقے میں سکون نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اور بھارت کی بجائے کشمیر کے عوام خود اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور آخری بات، پاکستان میں انسانی حقوق کی کسی بھی خلاف ورزی بلوچوں، سندھیوں، مہاجروں یا پشتونوں یا کسی بھی اور برادری، قومیت یا زبان سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف کوئی بھی کارروائی یا انسانی حقوق کی کوئی بھی پامالی کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں ہوئے یا پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کوئی بھی واقعہ یا قانون شکنی یا کسی بھی ماورائے آئین و قانون رویے یا اقدام کے خلاف ہماری آوازیں موجود ہیں۔ کم از کم ہم آپ کی روش پر چل کر اپنی کوتاہیوں، اپنی خرابیوں، اپنی قانون شکنیوں یا اپنی غلط پالیسیوں کو جائز قرار نہیں دیں گے اور نہ دیتے ہیں۔ ٹھیک آپ ہی کا بیانیہ استعمال کر کے پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی بھی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے۔ عام شہریوں کے خلاف فوج کا استعمال غلط ہے، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا بھارت میں۔ عام شہریوں پر سرکاری گولی اور بندوق کا یوں استعمال یا شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی غلط ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بھارت میں۔ شدت پسندی اور قوم پسندی ایک تباہ کن شے ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بھارت میں۔ اس لیے کشمیریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کے لیے یہ دلیل نہایت فرسودہ بلکہ بیہودہ ہے کہ چونکہ فلاں ملک میں فلاں کام ہو رہا ہے اس لیے مجھے بھی فلاں کام کرنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ اس خطے میں امن کی ضمانت فوج کی طاقت میں اضافہ اور جدید ترین ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عام افراد کو ان کے بنیادی حقوق دینے سے عبارت ہے۔ ہندوستانی سول سوسائٹی اور خصوصاً میڈیا کو
حکومتی بیانیوں کی حمایت پر مبنی پروپیگنڈا مواد نشر کر کے انسانوں کے درمیان تفریق اور تناؤ پیدا کرنے کی بجائے غیر جانبدارانہ طور پر قانون، دستور اور انسانی تکریم کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سرحد کے اس طرف ہم اپنے دیش میں اگر کسی بھی قانون شکنی کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہوتے ہیں تو سرحد کے اس طرف آپ بھی ایسا ہی کریں یا ہم آپ سے ایسی ہی امید کرتے ہیں کہ ہم انسانی وقار کو سیاسی مفادات کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ کشمیر کے لاکھوں افراد آپ کی اور ہماری غیر جانبدار اور انسانیت کی ہمدرد نگاہوں کے منتظر ہیں۔ اب تک پاکستان اور بھارت کشمیر کو مسئلہ قرار دیتے رہے ہیں، مگر وقت ہے کہ ہم اسے کشمیریوں کا مسئلہ سمجھ کر اسے بنیادی انسانی اقدار کے تحت حل کریں۔ اس مسئلے پر پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کرنے کی بجائے ثالثی کرتے ہوئے مختلف کشمیری دھڑوں کو ایک میز پر بٹھا کر ان سے کوئی متفقہ حل دریافت کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر کشمیری عوام سے جو اپنے مستقبل کے فیصلے کے واحد ذمہ دار ہیں۔ دونوں ملکوں کے صحافیوں کو بھی اپنی ریٹنگ اور عوام میں مقبول بیانیوں کو مزید بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی بجائے کچھ بھی کہتے ہوئے ان کشمیریوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہماری اس ہٹ دھرمی بلکہ بے شرمی کی وجہ سے کئی دہائیوں سے ایک مستقل بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں اور ان کا خون اس مٹی پر لگتا جا رہا ہے۔ یہ بات پاکستانیوں اور ہندوستانیوں دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے آج اپنے ریاستی بیانیوں کو بنیادی انسانی حقوق پر افضل رکھا، اگر آج بھی کشمیر فقط ایک زمین کے ٹکڑے کا نام رہا اور یہی مسئلہ رہا، اگر آج بھی لکھنے والے کشمیریوں کے ہاتھ، بولنے والوں کی زبانیں، چلنے والوں کے پاؤں، دیکھنے والوں کی نگاہیں، سننے والوں کے کان مٹائے جاتے رہے، اختیارات میں اپنے اخبارات میں ہم اپنے حقوق کی بات کرنے والوں پر وہ اخبارات ہی ایسے بند کیے جاتے رہے، بدحواسی اور غصے کے عالم میں پتھر پھینکنے والوں پر گولیاں چلتی رہیں اور حقوق مانگنے والوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا رہا، تو سمجھ لیجئے کہ کل ہم کسی اور معاملے میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں نکلتے ہوئے اس انسانی حقوق کے جنازے کی مثالیں دے کر ہمارے سامنے ہمارے اپنے حقوق بھی پامال ہوں گے۔ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکار